کے دکھاؤ. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے, وہ اداس بیٹھی. ہم نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی. اچھا علی کدھر ہے؟ کہ تو باہر نکل گئے. اب آپ باہر گئے علی کو ڈھونڈنے. یہ نہیں کہا میں دا دھی دا پیو ہوں, میں کیوں جاؤں اپنے جوائی دے پیچھے. نہیں, یہ ہمارے یہاں کیسے لڑائیاں ہوتی ہیں, جی ایسی کیوں جاویے, جی ایسی کیوں جاویے. تو میرے نبی خود بیٹی کے باپ ہو کے داماد کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں. بیٹی کے باپ ہو کر, بیٹی کہہ رہی میری اور خاوند کی لڑائی ہوئی ہے, باپ ہو کر ڈھونڈنے گئے. وہ ملے مسجد میں لیٹے ہوئے. کا ابو تراب اٹھو, لائے, بٹھا دیا. یہ نہیں کہا ہاں بھائی علی کیا قصہ ہے, ہاں بھائی فاطمہ کیا قصہ ہے. وہ اگر یہ پوچھتے نا تو لڑائی اور ہو جاتی. یہ جب لوگ صلح کرانے میں ہاں بھائی تو کیا کیا, ہاں بھائی تو کیا کیا, وہ ڈھیر لڑ کے اٹھیں دے نگے نہ لو. آسان جی پہلے گل کرنی ہے پھر کوئی صلح کرنی. وہ گل تو بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے ڈھیر ہی لڑ کے اٹھیں دے. صلح صفائی کرانے کے لیے نقصان اٹھا کے صلح کرنی ہوتی ہے. تو آپ نے یہ نہیں کیا, صلح کرانے والوں کو طریقہ بتا رہا, ہاں بھائی علی کیا قصہ تھا, ہاں فاطمہ کیا قصہ تھا. نہ آپ یوں زمین ایسے لیٹ گئے اور علی کو لٹایا اپنے رائٹ, فاطمہ کو لٹایا لیفٹ. حضرت علی کا ہاتھ رکھا اپنی ناف پر, اوپر حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا. یہ علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پر, یہ فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر, اور یہ آپ کا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر. پھر فرمایا دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی, بولو ہماری صلح ہو گئی. دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. آپ اٹھے, باہر آئے, آپ کا چہرہ نورانی چمک رہا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. بڑوں کے ذمے یہ ہے, بڑوں کے ذمے یہ نہیں میں تیلی ہور لا کے آ جاؤ. تمہاری ماں تمہاری بیوی کی شکایت کرے, پہلے بیوی سے ضرور پوچھ لینا. 99% شکایتیں غلط ہوتی ہیں, 99% شکایتیں غلط ہوتی ہیں. تمہاری بیوی تمہاری ماں کی شکایت کرے, پہلے پوچھ لینا, پہلے سن لینا. 99% غلط فہمیاں ہوتی ہیں. پوچھے بغیر چڑھ دوڑتے ہیں, اپنے گھر کو آگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب کہیں سے کوئی اول تو سنو نہیں, ماں کے ہاتھ جوڑ دو, ماں جی میری بیوی کی کمیاں مجھے نہ بتاؤ. اپنی بیوی کے ہاتھ جوڑ دو, بیگم مجھے میری ماں کی کمیاں نہ بتاؤ, اور ہم مل جل کے گھر آباد کریں گے. کمیوں کے ساتھ برداشت کرنا سیکھو, کمیوں کے ساتھ قبول کرنا سیکھو. یہ چھوڑ دو تمنا کہ بیوی 100% میرے مطابق چلے, اور بیویاں یہ تمنا چھوڑ دیں کہ خاوند 100% میرے مطابق چلے. اپنے مطابق کرنا ہے نا تو ایک وظیفہ بتاتا ہوں, ایک تعویذ. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ, مر گئی بیچاری. وہ آئی میری بہن کے پاس, کہنے لگی بی بی, اس کے 4 بیٹے تھے, کہ میریاں نو میرے نال بڑا لڑ دیاں, میں نے ایو جہا تعویذ دے بھی ساریاں میریاں نوکر بن جان. وہ لڑ دی آپ آئی ماسی شریفہ, چھوٹے قد دی تو توبہ توبہ توبہ, دھوبن جیسے ہوتے ہیں دھوبے. تو میری بہن نے ایک کاغذ پہ لکھا, پتہ نہیں کیا لکھا, اور ایسے اس کو بنا کے نا رول کر کے دیا. کہا ماسی شریفہ ہن جیسے تیری لڑائی ہوئے نا, یہ تعویذ تو ایتھے رکھنا دنداں دے ہیٹھ, تو پھر تعویذ ڈگنا نہیں چاہیے, جے ڈگ گیا تو تیری خیر کوئی نہیں. اب انہیں کیا چکر چلایا, اس کو چپ کرایا. بھئی تعویذ اگر وہ پکڑ کے رکھے گی تو بولے گی کیسے, جب بولے گی نہیں تو لڑائی کیسے ہوگی. 1 ہفتے بعد آئی, کہنے بی بی ساری لڑائی ختم ہو گئی. کیوں؟ ماسی شریفہ چپ ہو گئی. کہا یا گل ہوندی میں تعویذ رکھ لینی ہاں, بس وہ ساری لڑائی ختم ہو جاتی. یہ تعویذ میں مردوں کو بھی دے کے جا رہا ہوں, عورتوں کو بھی دے کے جا رہا ہوں. ماسی شریفہ والا تعویذ ہے. تمہاری بیوی گرم ہو, یہ یہاں رکھو. تم گرم ہو تو یہ عورتیں سن رہی, وہ یہ میرا تعویذ یہاں دانت کے نیچے رکھ لیں. بھائی گرم ہو تو بھائی تعویذ, چپ ہو جاؤ, چپ. تھوڑی دیر کے بعد اگلے کو ندامت شروع ہو جائے. جیسے بولنے کا مزہ ہے نا, چپ رہنے کا بھی مزہ ہے. جیسے غصہ نکالنے کا مزہ ہے نا, غصہ پینے کا بھی مزہ ہے. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے.